شامی صاحب، اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو منایا اور انہوں نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں. بیرسٹر گوہر آج مل کے آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا مذاکرات کا. کیا ان کی پارٹی میں چل رہا ہے؟ کوئی ایک بات ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا سمجھا جائے. تو پھر تو اس کا کیا پھر حل کیا ڈھونڈیں؟ میرا خیال چلتے ہیں اڈیالہ جیل اور مل لیتے ہیں خان صاحب سے جا کے، تاکہ معلوم ہو جائے اگر وہ اجازت دے دیں ملنے کی کہ بھی کون درست کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. اب جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے خان نے اجازت دی ہے. اب ان کے ایک لیڈر اور ہیں سینیٹر ہمایوں محمد، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے ان کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے جا کے خان صاحب سے کہا کہ میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کر لو. انہوں نے ان کو کوئی ہدایت نہیں دی. صحیح. اب یہ باتیں ہیں پیچیدہ. اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کیونکہ چیئرمین ہیں پارٹی کے، تو ان کی بات ہی ماننی پڑے گی. لیکن اعظم سواتی صاحب تو صبح شام اب میسج دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اس کام میں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی وسیلہ مل جائے اور کسی طریقے سے جنرل عاصم نصیر تک رسائی ہو جائے. تو وہ تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اگر خان صاحب نے ان کو نہیں کہا، یعنی خان صاحب نے کوئی ہدایت نہیں دی، آپ یوں کہہ لیں گے بس. پھر اس کا مطلب یہی ہے اپنے طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں. گویا اگر نتیجہ نکل آیا تو ٹھیک ہے، ان کا شکریہ ادا کر دیں گے. خان صاحب خوش، ان کا خدا خوش. اگر نتیجہ نہ نکلا تو اعظم سواتی جانے اور پھر ان کا معاملہ جانے. ابھی آپ نے کہا کہ مل لیتے ہیں، ہم سے ملاقات کر لیتے ہیں، اگر اجازت مل جائے. ان کی بہنوں کو تو اجازت ملتی نہیں. شامی صاحب ہمیں کیا اجازت ملے گی؟ تو ہم تو ان کے بھائی ہیں نا، بہن تو نہیں ہے. اچھا بس آپ دیکھ لیں، آپ کو اجازت نہیں ملے گی، بھائیوں کو تو اجازت مل رہی ہے. لیکن علیمہ خان جو ہے پتہ نہیں کیوں کھٹک رہی ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی. اب یہ تو اتنا بڑا کنفیوژن ہے. اب تو انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ہدایات دے دی ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی جو افغان ایلیگل باشندے ہیں، غیر قانونی طور پر پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو بھی مہلت دی جائے. ان کو اس طریقے سے فوری طور پر نہ نکالا جائے اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو وہ ریزولوشن پاس کرے اور وفاقی حکومت سے درخواست کرے کہ ذرا تھوڑا سا تسلی سے، شامی صاحب میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی. بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے، لیکن پیورلی یہ وفاق کا معاملہ نہیں ہے، ریاستی پالیسی کہ انہوں نے کیا اس کے اوپر خارجہ پالیسی کا معاملہ. لیکن یہ جو لوگ یہاں ہیں یہ بھی برسوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں نا. کئی تو ایسے ہیں جو پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں، وہ تو اردو بولتے ہیں، انہیں افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے. تو جو ٹرمپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں لیگلز کو نکال دوں گا، ٹھیک ہے، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے قانونی طور پر. وہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تو نہیں ہے نا، تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. لیکن جب آپ نے اتنا عرصہ ان کو اجازت دی ہے تو اب تھوڑی تسلی سے، اطمینان سے، ایک برادرانہ مروت کے ساتھ ان کو عرض کیا جائے کہ آپ تشریف لے جائیں. یعنی یہ نہ کیا جیسے کوئی ریوڑ ہانکے جاتے ہیں ان کو ہانک دیا جائے. تو یہ بات انہوں نے کہی ہے. جب کے پی کے کی اسمبلی جو ہے جب ریزولوشن پاس کرے گی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سے بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے بات چیت جاری رہے گی اور اس کو نتیجہ خیز بنایا جائے گا. تو ایک اتحاد چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی ان کی کوئی باہیں نہیں اکڑی ہوئی کہ جناب وہ کہے کہ آ سینے نہ لگ جائے ٹھا کر کے. وہ کوئی اب بات کر لے، کوئی بات بن جائے ان تک تو ٹھیک، اچھی بات ہے. تو خان صاحب یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے